بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا تعلیمی نظام ہی اس ملک کو عروج ثریا تک پہنچاتا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں اور اس کو تاریخی اوراق میں زندہ رکھنے میں اگر کوئی چیز کلیدی کردار ادا کرتی ہے تو وہ ان کی تعلیمی پالیسیاں ہیں، وہ ان کا نظام تعلیم ہے، وہ کس طرح اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بہت بنیادی کردار رکھتی ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان کو بنے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک پاکستان میں کوئی ایک ایسی تعلیمی پالیسی نہیں بنائی جا سکی جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. ناظرین کرام، اس ملک پر قابض وڈیرا شاہی اور اشرافیہ نے اپنی من مرضی کرنے کے لیے اس ملک کو اپنے گھر کا اکھاڑا بنایا اور یہاں پر ایسی تعلیمی پالیسیاں انہوں نے متعارف کروائیں جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں سماجی معاشی عدم استحکام پیدا ہوا، بلکہ آج جو ہمیں ملکی انتشار نظر آ رہا ہے، جو ملک 2 حصوں اور 2 طبقوں کے اندر تقسیم ہو گیا ہے، اس کے پیچھے بھی بنیادی ہاتھ انہی اشرافیہ کی تعلیمی پالیسیوں کا ہے. ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے لیے تو مغربی طرز کا نظام تعلیم متعارف کروایا گیا اور ان کو ہر قسم کی جدید سہولیات سے آراستہ نظام تعلیم ان کو مہیا کیا گیا. لیکن دوسری جانب ہمارے عام شہریوں کو سرکاری تعلیمی اداروں کے نام پر ان کو تعلیمی سیراب کے پیچھے بگایا گیا اور ہر روز ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی لائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا نظام تعلیم اس طرح پھل پھول نہیں رہا جس طرح اس کو پھل پھولنا چاہیے تھا. ناظرین کرام، اگر 2050 تک یہی صورتحال رہی تو پاکستان کے 50% سے زائد لوگ، ایک رپورٹ کے مطابق 13 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے جو ملک کے اندر اخبار بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو اسی موضوع کے اوپر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبدالوہاب سلیم صاحب نے، جو کہ ایک نوجوان تجزیہ نگار ہیں اور ایک اپنا خاص تجزیہ اور اپنی ایک خاص سوچ رکھتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. سب سے پہلے تو جناب عبدالوہاب صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. یہ پاکستان جب سے بنا، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لیکن اس کے بعد سے پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم رائج ہے، جس بنیاد کے اوپر ہم اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت پاکستان کو بنایا گیا تھا، کیا اس مقصد کے حصول کی خاطر اور اسی مقصد کو پروان چڑھانے کی خاطر ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ رائج کیا گیا، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد تھے؟ جی، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم تھا یہ وہی ہے جو کہ بر صغیر میں جب انگریز قابض تھے انہوں نے نظام نافذ کیا تھا، جو معروف بھی ہے کہ لارڈ میکالے جو تھا اس نے نظام تعلیم بدلا. اس سے پہلے کیونکہ مدارس کا نظام تھا اور یہ جو موجودہ دنیا میں نظام چل رہا ہے اسکول کالج یونیورسٹیز کا، یہ نظام موجود نہیں تھا. اور بر صغیر میں بھی کیونکہ یہاں پہ مسلمان حکومت میں تھے تو ان کے ہاں مدارس کا ہی نظام چلتا تھا جس میں اسکول اور مسجد کو ملا کے چلا جاتا تھا. لیکن لارڈ میکالے نے جو نظام بنایا، ایک تو اس نے کیا کہتے ہیں کہ مدارس سے اس کا تعلق ختم کر دیا تعلیم کا. دوسرا اس کا بڑا معروف جملہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ایسا نظام تعلیم ان کو دے کے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اگرچہ نام کے تو مسلمان ہی رہیں گے لیکن ان کے اندر کوئی مطلب جو ہے مسلمانیت کی جو رمق ہے وہ باقی نہیں رہے گی. تو یہ وہ نظام تعلیم تھا کہ جو پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جو بیوروکریسی ہمیں ملی وہ بھی انگریزوں کی طرف سے تحفہ تھا. وہی لوگ تھے جو ان کی طرف سے تربیت لے کے آ چکے تھے. تو ان لوگوں نے نظام تعلیم کو انہی خطوط پہ رائج کیا جو کہ پہلے سے موجود تھا. بس اس میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ اوپر سے پالش کر کے کچھ ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جن کو اسلام کا نام دے دیا گیا، یا جن میں پاکستان کی جو بنیادی نظریہ تھا، 2 قومی نظریہ، اس کو داخل کیا گیا.
گا، لیکن کوئی ایسا مطلب پراپر قسم کی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ جس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جو اگلی نسلیں ہیں ان کی باقاعدہ تربیت ہو سکے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جس کا قدرت اللہ شہاب جو ہیں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے اپنے شہاب نامہ میں، کہ جنرل غلام محمد جو تھے ان کے دور میں بار بار حکومتیں بدلتی رہیں، تو ایک بار ان کے دور میں حکومت بدلی تو اس نے ساری کابینہ چینج کی، تو کابینہ جب چینج کی تو ساری وزارتیں الاٹ ہو گئیں، تو ایک دم سے کوئی سیکٹری آئے، انہوں نے کہا جی وزارت تعلیم خالی رہ گئی ہے، وہ ہم نے کسی کو نہیں دی۔ تو اب گورنر جنرل غلام محمد نے کہا کہ دیکھو کہ کوئی ممبر جو ہے، جو اسمبلی کا کوئی ممبر ہے وہ موجود ہے، تو اس نے جو بھی وہ صاحب تھا اے ڈی سی جو بھی تھا، اس نے باہر جا کے دیکھا، اس نے کہا کہ ایک بنگالی ممبر جو ہے بوڑھا سا وہ موجود ہے، اس نے کہا اسے بلاؤ، وہ آیا، اسے کہا کہ تم وزیر تعلیم ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کتنا سنجیدہ رہی ہیں نظام تعلیم کو بدلنے کے حوالے سے۔ یہ تعلیم دیکھیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی قوم کی بقا کے لیے، ترقی تو بہت دور کی بات ہے، اس کا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہ تعلیم ایک ایسی روح ہے، جب تک یہ روح اس کے اندر موجود نہیں ہوگی وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ سمجھ لیے کہ اس معاشرے کے لیے ایک موت ہے اگر تعلیم کا عنصر میں سے نکال لیا جائے۔ تو یہ کیا اس وقت کی جو ہماری بیوروکریسی تھی وہ کیا بالکل اس طرح جیسے کہتے ہیں کہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے کہ ان کو اس بارے میں کوئی خیال ہی نہیں تھا؟ جی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن کوشش کیا کی کہ یہی نظام تعلیم چلتا رہے۔ صحیح، مطلب یہ کہ گاڑی چلتی رہے، بے شک رفتار جیسی بھی ہو، اور گاڑی کی جو کہنا چاہیے کہ سسٹم تباہ برباد ہو رہا ہے تو وہ ہوتا رہے، ایک بس سسٹم چلتا رہے۔ اگرچہ اس میں کچھ کوششیں کیں، جیسا کہ ایوب خان کے دور میں کیا کہتے ہیں پالیسی بنائی گئی، نظام تعلیم کو سارا رینیو کیا گیا، اسکول کالج یونیورسٹیز بہت سے نئے بنائے گئے، لیکن جو باقاعدہ جس سے یہ ہو کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایک نئی فکر کی راہیں ملیں، مطلب ہمارے جیسا کہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم سے بڑے لوگ نہیں اٹھ رہے، ایسے لوگ جن کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ پاکستانیت نظر آئے، اسلام نظر آئے، جدید جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کی صلاحیت نظر آئے، تو وہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ نظام تعلیم میں ہم دیکھیں جی، نظام تعلیم میں دو چیزیں ہیں، تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت۔ صحیح، ہمارے ہاں جو نظام تعلیم بنایا گیا اس میں تعلیم تو ہے، مطلب ڈگری کا حصول تو موجود ہے، لیکن قابلیت اور تربیت نہیں ہے۔ اور یہ صرف طلاب میں نہیں ہے بلکہ جو اوپری طرف جو اساتذہ موجود ہیں، جو اس کا پورا سسٹم ہے، اس کے اندر بھی تربیت موجود نہیں ہے، ان کے ہاں بھی تربیت کا فقدان ہے۔ استاد جو ہے وہ ایز مطلب جاب کرنے کے لیے تو آتا ہے، لیکن وہ اس چیز کے لیے نہیں آتا کہ میں نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو کچھ سکھانا ہے۔ اس کے نزدیک یہ میرے ایک بک موجود ہے، اس میں سے میں نے جو اس کے اندر موجود ہے وہ ان کی طرف ڈیلیور کر دینا ہے، اور طالب علم کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس یہ جو اس کتاب کے اندر موجود ہے اس کو رٹ لینا ہے اور امتحان پاس کر لینا ہے۔ اچھا عبدالوہاب صاحب، ایک اور اہم نقطہ اس کی طرف میں ذرا جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی لیڈرشپ تھی، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، پاکستان حاصل کیا، اور وہ دو قومی نظریہ اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں بنیادی ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو ان کا یہی قاصد تھا کہ ہم یہاں پر ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، ہر کوئی اسلام پر کھلے سے عمل کر سکے۔ اب لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں کہ آپ کی زیرک ہوتی ہے، اور لیڈرشپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان لے تو لیا، بنا تو لیا، اب اس کو ہم نے دنیا کے اندر منوانا ہے، اور اس کے منوانے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کے نوجوانوں کی تربیت ہے، آپ کے بچوں کی تربیت ہے، آپ ان کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں، آپ ان کو کس لیول کی تعلیم دیتے ہیں، آپ ان کی ذہنی اپروچ کو کس حد تک بڑھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو جس وقت پاکستان بنا اور جو بنیادی تعلیمی پالیسی پاکستان کے اندر رائج کی گئی، کیا وہ دو قومی نظریہ جس بنیاد پر ملک حاصل کیا تھا اس سے میل کھاتی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو ہمارے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، ایک تو ان کی پاکستان بنتے ساتھ ہی جو ایک طبیعت ناساز تھی پہلے ہی، تو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ایک طرح سے حکومتی امور جو تھے ان سے الگ ہو گئے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے قابل شخصیت تھی وہ لیاقت علی خان تھے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، تو ان کو کھل کے کام کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ تو پھر وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے اپنے آخری دنوں میں جب زیارت میں مقیم تھے تو ان سے ملنے کے لیے گورنر جنرل غلام محمد، جو بعد میں پاکستان کے گورنر جنرل اور بیوروکریسی کے مین رہے، وہ پہلے وزیر خزانہ بھی تھے، تو وہ جب آئے قائد اعظم سے ملنے کے لیے، تو قائد اعظم نے جب وہ ملنے کے لیے آئے تو قائد اعظم نے بعد میں فاطمہ جناح کو کہا، جس کا فاطمہ جناح نے اپنی جو آٹو بایوگرافی لکھی اس میں ذکر بھی کیا ہے،
کہ قائدانوں نے انہیں کہا کہ یہ نہیں دیکھنے کے لیے آئے کہ میری طبیعت کیسی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ میرے کتنے دن باقی ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ شروع سے ہی جو باقی جو مسلم لیگ، کیونکہ پاکستان کا جو بڑا حصہ تھا وہ پنجاب پہ مشتمل تھا، تو پنجاب کے اندر جو جاگیردار تھے وہ لوگ تھے جو آخری دنوں میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے. صحیح. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ ادھر برابری کی سطح کا نظام آئے، اسلام کا بول بالا ہو، یا جو دو قومی نظریہ جس پہ یہ وطن بنا تھا کہ وہ نظام آئے. انہوں نے تو مسلم لیگ میں اس لیے ہوا کے رخ کو دیکھ کے شمولیت اختیار کی کہ اب ہمارا کانگریس میں یا جو ہندو نظام ہے اس میں ہمارا داخلہ ممنوع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ پاکستان بن کے رہنا ہے. تو انہوں نے عارضی طور پہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ پنجاب کی جو مشترکہ پنجاب تھا اس میں یونینسٹ پارٹی تھی، اس کے رکن تھے. تو آخری وقت میں جب اختیار کی تو اب ان سے خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے، اور وہ سب وہ لوگ تھے جو اس دور میں جن کے بچے اور وہ خود جو تھے وہ انگریزوں کے ہاں آکسفورڈ وغیرہ سے پڑھ کے آ چکے تھے، اور ان کے ہاں جو عام مزارے اور جو ہاری تھے ان کو نظام تعلیم ان کا حاصل کرنا جرم سمجھا جاتا تھا. تو یہ تو جو اسلام کا یونیورسل قانون ہے، جو عالمی اسلام کا جو اس کا پیغام ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے. تو اسلام کے نام پر حاصل ہونے والا ملک، اور وہاں پر پھر ایسا تعلیمی نظام رائج ہو جس میں جو اشرافیہ اور وڈیرہ شاہی لوگ ہیں ان کے بچے تو آکسفورڈ سے جا کے پڑھے، ان کے لیے جو تعلیمی سسٹم ہو وہ مغربی طرز کا ہو، اور بلکہ جو ان کے خادمین ہیں مزاریں ان کی تو ابھی تک موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک ترقی کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی مزاروں کے جو ان کے خادمین ہیں ان کے بچوں کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسکول میں جا سکیں. اچھا عبدالوہاب صاحب، ایک اور بنیادی بات کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی، اور ہم اس بات کے اوپر بہت ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی غلامی کا طوق جو ہمیں انگریز نے پہنا دیا تھا کہ ہم جسمانی طور پر آزاد ہونے کے باوجود بھی ہمارا ذہن ان کی غلامی سے نہیں نکل سکا، کہ ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہماری فلاح کا راز پنہا ہے تو وہ انگریزی نظام کے اندر بھی ہے، وہ لارڈ میکولائی کے بنائے ہوئے نظام کے اندر. یہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر باصلاحیت لوگ موجود ہیں، انہوں نے کیوں خود اپنے ملک کے لیے ایک اچھا نظام تعلیم اور نظام تعلیمی پالیسیاں کیوں وضع نہیں کی؟ جی اس میں دیکھیں پھر وہی مسئلہ رہتا ہے کہ شروع میں جب اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تو اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ آڑے آئی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو دفتری نظام ہے وہ کیونکہ انگریزوں نے ہمیں دیا ہے تو مکمل طور پہ انگلش میں ہے، تو اس لیے جو ہے انگلش کو ابھی تک آپ جو ہے نظام تعلیم میں شامل رکھیں، خاص کر کے جو ہائر ایجوکیشن سسٹم تھا، مطلب جو کہ کالج سے لے کے یونیورسٹی لیول تک، اس میں جو ہے ہم انگلش رکھیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں، اور آپ جو ہے سیکنڈری جو ہے اس کے بعد سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ اردو کو بنا رہے ہیں. اور ان کی اس میں یہ نیت ان کی پنہا تھی کہ انگلش کو اردو کو ہم آنے ہی نہیں دیں گے. اور اس کے لیے ایک دوسری بہت بڑی وجہ جو تھی وہ سیاسی طور پہ جو ابتری تھی، اس کی بہت وجوہات تھیں کہ کوئی بھی حکمران اتنا مستقل نہیں رہا کہ وہ ایک مکمل پالیسی دے سکے. حتیٰ کہ جب 1973 میں جب بنگلہ دیش کا سقوط ہوا، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، تو اس کے بعد جب دوبارہ آئین بنایا گیا تو اس میں یہ شکیں شامل کی گئیں کہ نظام تعلیم کو جو ہے اگلے 10 سال کے اندر مکمل طور پہ اردو نظام میں بدل دیا جائے گا. اس میں 2 قومی نظریہ شامل کیا جائے گا، اس میں اسلامیات کو لازمی مضمون قرار دیا جائے گا، مطالعہ پاکستان جو ہے وہ گریجویشن لیول تک لازمی ہوگا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں سب جو کتب ہیں جو جدید علوم ہیں ان کو اردو میں بدلا جائے گا. اس کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا جس کو مقتدرہ قومی زبان برائے اردو کا نام دیا گیا، جس کے سربراہ ڈاکٹر جمیل علی رہے جو پچھلے دنوں فوت ہوئے، جنگ میں کالم بھی لکھتے تھے، اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. اور حتیٰ کہ بہت مشکل جو اصطلاحات تھیں جو بیوروکریسی مسئلے بناتی تھی کہ جی اس اصطلاح کا اردو میں ترجمہ نہیں موجود، جی اس چیز کا ہم کیسے اردو کریں گے. تو انہوں نے اس پہ کئی سال لگا کے کام کیا اور اس کو مکمل طور پہ اردو کالم میں ڈالا. اور اس کے بعد 2 یونیورسٹی بنائی گئی، ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور دوسری وفاقی یونیورسٹی جو کہ کراچی میں ہے، جامعہ اردو بھی جسے کہتے ہیں. ان میں مکمل طور پہ اردو نظام بھی رائج کیا گیا. لیکن اب ہوا کیا کہ جب ان کی جو ڈگری ہولڈر تھے جنہوں نے اردو میں ڈگری لی ہوئی تھی
وہ جب جابس کے لیے کہیں گئے تو ان کو سیکنڈ آپشن رکھا گیا، یعنی کہ ایک آدھا ادارہ بنا لینے سے پورے ملک کا نظام تو نہیں بدل سکتا. یہ ساتھ کہا گیا کہ ان میں صلاحیت کم ہے، ان کی ڈگری اردو میں ہے. صحیح. تو جب یہ ایک احساس کمتری رائج کیا گیا تو اب جو نئی نسل آنی تھی ان کے ذہن میں تو یہی رہنا تھا کہ اگر انگلش نہیں ہمارے پاس ہوگی تو ہماری جو ڈگری ہے وہ ادھوری ہے. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال لائن پہ جوائن کیا ہے سید محمد علی ہاشمی صاحب نے، جو ڈائریکٹر ہیں بلال اسلامی یونیورسٹی کے. انہوں نے ایک نئے طرز کے تعلیمی نظام کی طرح ڈالی ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ملک کے تعلیمی مسائل کے حوالے سے یہ اپنا کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سید محمد علی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہاں پر کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہی ہمارا سید صاحب سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ لائن پر لیتے ہیں. جی عبدالوہاب صاحب، ہم کافی بنیادی چیزیں ہم اس بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. جی ناظرین کرام، ہمارا سید محمد علی صاحب سے رابطہ بحال ہو چکا ہے. السلام علیکم سید صاحب. جی کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. انشاءاللہ جس طرح ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ہم سید محمد علی صاحب کو دوبارہ اپنے کال پہ لیتے ہیں. آئیے ناظرین کرام، ہم اپنے اسٹوڈیو کا جناب عبدالوہاب صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کافی بنیادی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب ایک قدم ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جدید، جسے آپ کہہ لیں جدید لوگ ہیں یا سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر بس یہی بات ہے کہ جو چیز بھی مغرب سے آ رہی ہے، آپ لوگ ملک کی ترقی نہیں چاہتے. جو چیز ترقی یافتہ ممالک سے آ رہی ہے، بس آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے اس کو تنقید کرنی ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے غلط ہے. اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے ایک انالیسس یا یہ بات پیش کر دیں کہ جو لارڈ میکولائے کا نظام ہے اس کے اندر کیا بنیادی خرابی موجود ہے کہ جو ہمارے مشرقی روایات کے آڑے آ رہی ہے، یا جو ہمارے پاکستان میں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہوتا ہے نظام تعلیم، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ثقافت کی، آپ کی تہذیب کی جو اقدار ہیں، بنیادی اخلاقی اقدار ہیں، وہ طالب علم میں منتقل کی جائیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ ہمارا جو مشرق کا، اور خاص کر کے پھر مشرق کے ساتھ جب آپ اسلام کو لگا دیتے ہیں تو ہماری تہذیب و ثقافت جو ہے مغرب سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو جو وہ نظام تعلیم بنایا گیا اس میں مثال کے طور پہ جو انگلش لینگویج ہے اس میں جو لٹریچر شامل کیا گیا، اس میں آپ سیکنڈ تھرڈ لیول کی جو کلاسز ہیں ان کے اندر جو سٹوریز شامل ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ ہمارا جو عام جو اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے، وہ ان سٹوریز کو نہیں پڑھ سکتا. وہ اتنی اس میں اس طرح کی، مثال کے طور پہ یہ میں کچھ دن پہلے 3 یا 4 کلاس آکسفورڈ کا جو سلیبس ہے اس کا میں سلیبس پڑھا، اس میں اب ایک سٹوری بنائی گئی تھی کہ جس میں ایک 8 سال کی لڑکی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے اس کی یہ سٹوری بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک لڑکے کے پاس پہلے جاتی ہے کلاس میں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو فلار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لڑکی جو ہے وہ اس کا جو ڈائلاگ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو، مجھے وہ لڑکا پسند ہے، وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، وہ بہت زیادہ پرکشش ہے، میں اس کے ساتھ دوستی کروں گی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو ہے 10-11 سال کی عمر تک یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مطلب یہ جینڈر جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں اس کو کم سے کم رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک وہ مشرقی اقدار میں، اور اسلام پھر خصوصی ہے کہ الحیاء من الایمان، کہ وہ حیا جو ہے وہ ایمان میں شامل ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جاتی. تو اب جو مغربی ہے تہذیب ہے اس میں کیا ہے جی، لڑکا اور لڑکی برابر ہیں، ان کو بچپن سے ہی ہر دور میں ان کو اجازت ہے کہ جیسے مرضی ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کریں. تو اس کے مقابلے میں ہمارا اردو لٹریچر جو ہے اس میں فروانی ہے. پھر اس کے بعد جب اسلامی لٹریچر شامل کر دیا جائے تو کہ ایسے واقعات جو بچوں کی تربیت کر سکے، ان کو کیا کہتے ہیں، بے شک وہ جہادی طور پہ ہو یا وہ اخلاقی رویے ہوں، مطلب صحابہ کرام کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، امہات المومنات کے واقعات ہیں، مومنین کے واقعات ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں شامل ہیں. تو ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا، بجائے اس کے کہ اور پھر اخلاقی واقعات جو ہیں وہ بھی ان کے مغرب سے مستعار لیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو انٹر لیول میں پاکستان میں بہت عرصے سے مسٹر چپس کا ایک ناول شامل ہے. ٹھیک ہے.
اب مسٹر چپس کا جو ناول ہے اس کے اندر اخلاقی اقدار کیا ہیں کہ جی وہ ایک کیا کہتے ہیں اس ٹیچر ہے اسکول کا ابتدائی لیول کا, وہ جا کے کیا کہتے ہیں ایک لڑکی کو دیکھتا ہے پہاڑ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. اب وہ اس کا مطلب جس کو ہم عام زبان میں لسٹ کہتے ہیں, اس کا وہ اپنا جو ہے اس پہ فلرٹ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, وہ چیزیں شامل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انٹر لیول کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ٹین ایج ہوتا ہے, ٹین ایج جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. تو پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ پھر وہی چیزیں سیکھتے ہیں. تو پھر آپ وہ واقعات دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ پچھلے برس ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک کیا کہتے ہیں 9th کلاس کے بچے نے جو ہے وہ لو لیٹر لکھا ہے لڑکی کو. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نصاب سے حاصل کرتے ہیں. اور دوسری بات جو تھی کہ وہ ٹیچر جو ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ کیا کہتے ہیں جسے ہمارے اسلامی لحاظ سے معلم کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی تربیت بھی کرے, اس کے بجائے اس کو کیا بنا دیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کیا نام لیتے ہیں کیا نام کہنا چاہ رہا تھا کہ معلم کے بجائے اس کو صرف ایک پروفیشنل بنا دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک جو بکس کے اندر چیزیں موجود ہیں وہ ان تک ڈیلیور کر رہا ہے, وہ آگے سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو لے رہا ہے بس. تو تربیت کا فقدان ہو گیا, جس کی وجہ سے لارڈ میکالے کا سسٹم ہی یہی تھا کہ جو ڈگری ہے جس چیز کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو صرف وہ دیا جائے, اور جو اقدار ہیں وہ مغرب سے لیجیے. اچھا چلیں, یہ تو تعلیمی نظام کے اندر ہو گیا. اگر ہم دیکھیں کہ اسی تعلیمی نظام کو چلا کے مغرب نے تو کافی ترقی حاصل کی ہے, لیکن خیر ان کا ایک جو اخلاقی سسٹم تھا, جو ان کا گھریلو نظام تھا, جو ان کا اجتماعی سماجی نظام تھا, خیر وہ تو تباہ ہو گیا, اس میں تو دنیا نے دیکھ لی ہے, کوئی شک نہیں ہے. خیر انہوں نے مادی لحاظ سے تو ترقی کر لی, لیکن پاکستان نے جو ان کی اندھی تقلید کے اندر اس نے یہ نظام کو رائج کیا تھا تو اخلاقیات کا تو کواڑا ہوا ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مادی لحاظ سے بھی ترقی نہیں کی. جی مادی لحاظ سے اس لیے نہیں کی کہ دیکھیں جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی بنیادی تعلیم میں بنیادی زبان میں تعلیم نہیں دیں گے تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں ایک ریسرچ پیپر جو ہے وہ غالباً قائدہ یونیورسٹی سے پبلش ہوا ہے, جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ جو کہ اردو میڈیم سے آتے ہیں, جب وہ انٹر لیول پہ پہنچتے ہیں تو ان کو انٹر لیول پہ جو تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے وہ مکمل طور پہ انگلش میں ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے 47% جو ہیں 47% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. صحیح بالکل. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی ریشو ہے کہ وہ 47% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان میں سے اکثر جو تعلیم چھوڑ دیتے ہیں یا پھر جو وہ ڈگری لیتے ہیں اس میں ان کے جو مارکس ہیں یا جو ان کی قابلیت ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اردو میڈیم میں جو اسٹوڈنٹس کو تربیت دی جاتی ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں جو ہوتے ہیں ان کی آپ ابھی بھی دیکھ لیں, آپ جب اوپر جو آپ CSS لیول پہ جو دیکھتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں ہمارے, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اردو میڈیم سے آئے ہوتے ہیں. ان کی تقریر ان کی تحریر جو ہے اس کے مقابلے میں جو انگلش میڈیم سے آیا ہوتا ہے بہت بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شروع میں اس نے جو تربیت لی ہوتی ہے وہ اپنی زبان میں لی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بچے کو 2 گھنٹے تو اسکول کے اندر تو اردو وہ پڑھا رہے ہیں انگلش, اس کے بعد جب اس نے معاشرے میں جانا ہے, معاشرے کا اتوار دیکھنا, گھر میں اردو چل رہی ہے, اس نے بعد محلے میں کسی کو لڑتے دیکھنا ہے تو وہ اردو میں لڑ رہے ہیں, کوئی بات چیت ہے, سارا پورا ایک ماحول ہی اردو کا ہے, اور آپ 2 گھنٹے اس کو انگلش پڑھا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو انگلش مین جنٹل مین اور اس کو انگلش بابو بنانا چاہ رہے ہیں, تو وہ بچہ ذہنی طور پہ ہی اس کا ذہن ہی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اس میں اضافہ میں یہ کروں گا, اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ میں جس لینگویج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں وہ جن لوگوں کے ہاں ہیں ان کا کلچر کیا ہے, تو پھر وہ مزید احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ سماجی حوالے سے بھی اور اس کی نفسیاتی حوالے سے بھی یہ چیز بہت زیادہ جو اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, ایبلٹیز ہوتی ہیں, وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں. جی ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں. اس وقت ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. قرآن کی بہار, علم کے انوار, سنت کی چھنکار, لسان اردو. دین کی خدمت ہمارا عزم, ہمارا فرض.
सच सामने लाना हमारा मकसद, हमारा जज्बा। अल्लाह का हुक्म हमारा ईमान, हमारी पहचान। नबी की सुन्नत हमारी रहनुमाई, हमारी सच्चाई। विसाल उर्दू, सच का चेहरा। बेलाग तबसरे, बेबाक तज्ज़िये, छुपते सवालात, दिलनशीं जवाबात, विसाल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारा राब्ता बहाल हो चुका है सैयद मोहम्मद अली हाशमी साहब से। आइए उनसे जानते हैं कि उनका तालीमी हवाले से पाकिस्तान के अंदर क्या अपना ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब मोहतरम सैयद साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब सैयद साहब, जिस तरह के जब से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया उस वक़्त से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी ऐसी तालीमी पॉलिसी नहीं आ सकी जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इंतशार है इसमें हमारी तालीमी पॉलिसियों का किस कदर हाथ है? जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने इस अति अहम मौजू पर मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। बहुत नवाजिश। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है और इसमें मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि तालीम जो है उसका जो किरदार होना चाहिए किसी भी कौम की तामीर के लिए, वो यहाँ पर तालीम किरदार अदा नहीं कर सकी। उसके पीछे अवामिल और मुहर्रिकात के हैं, इस पर तो खैर शरोबत से बात हो सकती है। ताहम जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आती है वो सनवियत है हमारे यहाँ की तालीम के अंदर। यानी एक तरफ यानी कई तरह के निज़ाम हैं तालीम के जो यहाँ पे राइज हैं, जिससे मुख्तलिफुल ख्याल लोग और जैसे आपने कहा मुंतशिरुल अफकार जो जहनीत और जो नौजवान हैं वो तैयार हो रहे हैं और नस्ल जो आगे आ रही है वो किसी एक नुक्ते और कौम की तामीर के रास्ते पर एक पेज के ऊपर नहीं है। की बुनियादी वजह यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम एक नहीं है, निसाब एक नहीं है और जो मकासद और अहदाफ हैं वो कौमी सतह पे मुतय्यन नहीं किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ आज़ादी के नाम पर जिन महासिन का जिक्र किया जाता है जुबानों तक तो वो महासिन मौजूद हैं, लेकिन अमलन आज़ादी के जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा नजर आ रहे हैं। उसमें आप देख लीजिए कि मदारिस हैं वो अपने तौर पे आज़ाद हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वफाक बनाए गए हैं लेकिन वो भी मसलकों जद में हैं और अपनी अपनी मसलकी छाप वफाक पे नजर आती है। आप अगर आ जाएं दीगर दानिशगाहें जो साइंस और दीगर जदीद उलूम के पढ़ाने पर गामजन हैं, उसमें आप देखें तो वहाँ भी हमें तहकीकात का फुकदान नजर आता है। सो बहरहाल इसमें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक निज़ाम और निसाब तालीम वज़ा करने की ज़रूरत है। कौमी सतह पे हुकूमतों को और सरबर आबुर्दा जो इस निज़ाम तालीम चलाने वाले हैं वो बैठें, कौमी सतह पे अहदाफ और मकासद तयन करें और एक नहज दें, उस पर नौजवान नस्ल को तैयार करें। कौमी तरक्की के लिए तालीम किरदार अदा कर सकती है, वरना फिर यही है कि अपने अपने मसालिक मज़ाहिब और रुझानात फ़िक्र हैं उसके लिए तालीम और दानिशगाहें बनाई गई हैं
اور وہ میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے مسالک اور اپنے اپنے رجحانات کا پیٹ بھر رہی ہیں اور ان کے لیے وہ کردار ادا کر رہی ہیں. من حیث القوم جو ہے وہ تربیت اور تعلیم جو ہے اس کا فقدان ہے. صحیح صاحب، یہ تو وہ اقدامات ہیں جو حکومتی لیول کے اوپر ہو ہماری بیوروکریسی کو جو ملک کی پالیسیاں بناتی ہیں ان کو کرنے چاہیے. لیکن موجودہ دور میں ابھی تو آوے کا تاوا بگڑا ہوا ہے، پورے کا پورا نظام ایک خرابی کا شکار ہے. تو موجودہ دور میں ایک فرد جو ہے وہ کس طرح سے اس چیلنج سے نمٹ سکتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں جو اجتماعی قدریں ہیں ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجتماعی قدروں کو بحال کرنے کے لیے جو ذمہ دار ہیں انہیں کو قدم اٹھانا پڑتا ہے. یہ بات آپ ٹھیک ہے، ایک فرد کیا کر سکتا ہے؟ ایک فرد اپنی سطح پہ ظاہر ہے وہ اصلاح کی بات کر سکتا ہے، وہ رائے دے سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی تحقیق پہ کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اصلاً یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے. افراد کے 1 2 4 5 لوگوں کو یہ اپنی اپنی سطح پہ انفرادی کوشش کو بڑا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. ہاں، وہ جوڑ توڑ ہے وہ ہوتا رہے گا. آپ مثال کے طور پہ ایک اچھا اسکول بناتے ہیں، اس میں سے آپ جو سیکولر رجحان ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، آپ اس میں امتزاج پیدا کر دیتے ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم کا، تو اس سے آپ ایک انفرادی سطح پہ، ایک محدود سطح پہ فوائد لے سکتے ہیں. لیکن میں آپ نے چونکہ سوال کیا قوم کا، پاکستان کا، اس حوالے سے میں کہوں گا جب تک ہمارے ہاں کیا نہیں ہے صوبائی سطح پہ، وفاقی سطح پہ، اور ان وزارتوں کے تحت سینکڑوں افراد نہیں ہیں جو براعات لے رہے ہیں سرکار سے، وہ کیا کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں وہ کس چیز پہ سوچتے ہیں؟ قوم کو کون لائحہ عمل دے گا؟ دیکھیں، فرد نے بات کرنی ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کا کام ہے وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، رائے دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اس مشن پر لگائے گئے ہیں، جن ذمہ داری ہے، جو مراعات لے رہے ہیں، جو تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کا یہ کام بنتا ہے وہ بیدار ہوں، قوم کے لیے لائحہ عمل تیار کریں. میرا خیال ہے پھر ہی دلی آئے گی. ایک فرد اس میں کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتا. وہ اپنے محدود دائرے میں شاید کوئی شمع جلا لے تو اس کو جلانی چاہیے، اور اس کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ایسے اداروں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایسے اسکول سسٹم سامنے آنے چاہیے جن میں سیکولر رجحانات کا خاتمہ کیا جائے، جو میری اور آپ کی اور پوری قوم کی روحانی تشفی بھی کریں، ان کی تربیت اور دینی ان کے اندر جو اصلاح ہے وہ بھی پیدا کریں، اور ان کو جو معاشرے کے جدید علوم ہیں، تفسیر کائنات کے لیے جو سائنسی علوم ہے ان میں مہارت بھی دیں. یعنی دونوں چیزوں کا امتزاج ہو. ایک فرد بس یہ کر سکتا ہے کہ ادارے بنا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قومی سطح پہ ذمہ داران. صحیح صاحب، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. خیر، یہ اصل کام تو حکومتوں کا ہی ہے، ہماری بیوروکریسی کا ہی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ملک کی تعلیم کے اصول وضع کر رہے ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن خیر وہ تو ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک پاکستانی قوم کے اندر ایک بہت بڑا جو مسکنسیپشن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرے گی حکومت ہی کرے گی. اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو فرد بھی وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. میں داد دینا چاہوں گا، آپ نے جو ایک بہت مستحسن قدم اٹھایا اور ایک نئے تعلیمی نظام کی جو آپ نے طرح ڈالی ہے، تو اس تعلیمی نظام میں آپ نے کس چیز کو ملحوظ رکھا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے معاشرے میں کس طرح تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایسا تعلیم پیش کر دیا جائے، ایسے ادارے کھڑے کر دیے جائیں جو مسٹر اور ملا کی تفریق کو مٹا دیں، جو ثانویت کا خاتمہ کر دیں. ایک طرف وہ ادارے ہیں جو خاص مسٹر پیدا کر رہے ہیں جن کے اندر روحانیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، مقصد حیات کوئی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کا منہج اور مشن اس سے وہ ناآشنا ہے. اور دوسری طرف وہ ادارے ہیں جو خاص نقطۂ نظر سے دین پڑھاتے ہیں، دین کا ایک محدود تصور دیتے ہیں، مسلکوں فرقوں کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کو، جدید علوم کو جو وہ شجر ممنوع قرار دیتے ہیں. ہم ان دونوں کے درمیان ہیں، ہم دونوں کے محاسن کو لینا چاہتے ہیں، اور ہم مسٹر اور ملا کی تفریق کا خاتمہ کیا جائے، جدید علوم پڑھائے جائیں اعلیٰ پیمانے پہ، دین مذہب کا جامع تصور پڑھایا جائے، تب کوئی آدمی اگر انجینئرنگ میں جاتا ہے، مینجمنٹ میں جاتا ہے، سائنسز میں جاتا ہے، وہاں جا وہ اس طرح سے خدا کا بندہ ہو جس طرح ایک عالم دین کسی مسجد میں منبر اور محراب کا وارث بن کے، یا کسی مسند حدیث اور مسند تفسیر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاتا ہے. جو ایمان کا لیول وہاں ہے وہ وہاں پر بھی نظر آنا چاہیے طور پہ. تو ہم نے اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ نصاب بنایا ہے جو امتزاج ہے جدید علوم کا بھی اور روایتی دینی مذہبی علوم کا بھی، اور جس میں دین کا جامع تصور دیا جاتا ہے، اور جس میں فرقہ واریت اور مطلب پرستی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک ماڈل ہوگا. جامعہ بلال علیہ
اسلامیہ کا یہ نصاب نظام جس پر انشاءاللہ قوم جو دیگر ادارے ہیں اور مذہبی ادارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے فضل سے آئیں گے. اور اس حوالے سے ہم علماء کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور جو جدید ملک کے ماہرین ہیں دکاترہ ہیں اور جو جامعات ہیں پاکستان کے جو پروفیسر ہیں جدید علوم کے ان کو بھی ہم نے ساتھ شامل کیا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک انتظام کی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے کامیاب. ماشاءاللہ ابھی جو ہے بہت لوگوں کے ذہنوں کے قفل ٹوٹ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے ایسے ادارے سامنے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ایک انفرادی محنت ہے, آپ نے محنت کی ہے, تو ہماری حکومتوں کو اور خاص کر جو ہماری وزارت تعلیم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ بھی اپنی طرح کوئی کوشش کریں کہ اس نظام کو آگے پہنچایا جا سکے, ان تک پہنچائیں, ان تک اپروچ کریں کہ یہ ایک نظام ہے جس سے ملک کے اندر امن پیدا ہو سکتا ہے, انتشار کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سید صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین کرام, آپ نے دیکھا, آپ نے سید صاحب کی بات سنی کہ ہمیں اس وقت خاموش نہیں بیٹھنا. اس طرح کے جو ادارے ملک کے اندر پنپ رہے ہیں, جو اپنی مدد آپ کے تحت ملک کو امن کی راہ پر لانا چاہتے ہیں, جو ہمارے ملک کے اندر انتشار ہے اور ملک کے اندر جو ایک فکری عملی ہر لحاظ سے ملک کو تقسیم کر دیا گیا اور پھر تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے, وہ ملک کو دوبارہ متحد کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اسلامی اقدار کے ساتھ معاشرے کو دوبارہ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں, وہ پاکستانیت کا عنصر عوام کے اندر جس کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے اس کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا ہر لمحے میں جا کے, ہر پہلو میں جا کے اور ہر جگہ پہ جا کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ناظرین کرام, دوبارہ ہم چلتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ گیسٹ جناب عبدالوہاب سلیمجہ کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ ملک کے اندر جو طبقاتی نظام کی بہت بات ہو رہی ہے, تو سب سے اول فریضہ جو ہے وہ حکومت کا ہے کہ وہ ملک کے اندر رہنے والے ہر ایک باشندے کو, ہر ایک انسان کو تعلیمی جو اس کا حق ہے وہ پورا کرے. لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر بہت سارے پرائیویٹ ادارے ایسے موجود ہیں جو خود سے نظام تعلیم بناتے ہیں, اپنے وہ خطوط خود ہی وضع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی سرکاری اداروں میں تو آپ کو وہ تعلیم کی وہ معیار اور کوالٹی نہیں ملے گا, اگر آپ معیار اور کوالٹی چاہتے ہیں, اپنے بچے کی قابلیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں. اور پھر اس نام پر وہ موٹی موٹی فیسیں لوگوں سے جو ہے وہ ہینکتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ اداروں کا جو کردار ہے, پرائیویٹ سکول سسٹم جو پوری چینز بن چکی ہیں, بلکہ اب تو ایک ادارہ جا کے پورا مافیا اور گروپ بن چکے ہیں, آپ ان کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح. تو لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس کے مطابق جو ہے پاکستان کے اندر 1,80,000 جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ گورنمنٹ کے تحت ہیں اور 80,000 سے زیادہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے ادارے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ پرائیویٹلی تعلیم دے رہے ہیں, جن کے جو اعداد و شمار ہیں وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت موجود نہیں ہیں. تو یہ تعداد 31% بنتی ہے پرائیویٹ اداروں کی. اب یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے اندر کوالٹی موجود ہی نہیں ہے, اور یہ صرف جو ہے کیا کہتے ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے موجود ہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی نہج ہے, نہ کوئی ایک مطلب ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آئیڈلائز بھی وہ کچھ بھی نہیں کرتے. دوسری طرف وہ ادارے ہیں جو کہ جن کا آپ نے خصوصی ذکر کیا کہ جو ایک طبقاتی تقسیم لے کے آئے ہیں, جنہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم خود سے وضع کیا ہے, جن کا ایک طرح سے پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن میں وہ لاہور لائسم ادارے ہیں, یہ بیکن ہاؤس ہیں جو OA لیول کی تعلیم دیتے ہیں, جن کے اندر پاکستانیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے, جن کا سلیبس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امپورٹ ہو کے آتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. تو ایسے جو ادارے ہیں انہوں نے طبقاتی تقسیم پیدا کی ہے, بہت زیادہ کی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ہاں جو ہے اردو کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے, اردو بولنے کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے, اردو لٹریچر کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے, مطلب کہ اردو ان کے ہاں ایک طرح کے احساس کمتری ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں پھر جب یہ لوگ جب جابس کے لیے جاتے ہیں تو ادھر کیونکہ ایک وہ ہمارے ہاں ذہنوں میں یہ کہ مائنڈ بن چکا ہے کہ جو انگلش جس کو آتی ہے نا وہ ہر چیز میں قابل ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ چیز جب آتی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ پھر جابز بھی انہیں کو دی جاتی ہیں، اور وہ لوگ پہلے سے ہی کیونکہ بیوروکریسی میں انہیں کے بڑے داخل ہیں، اسی لیے وہ اتنی فیسیں پے کرتے ہیں. تو پھر گورنمنٹ اسکولوں میں دوسری طرف کیا ہے کہ بیٹھنے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. اس وقت ٹیلی فون کال لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے. السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت کیا. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو ہمارے وجود میں 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران ہم نے 14-15 کے قریب تعلیمی پالیسیاں بنائی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان ایشیا کا شمار ان ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا کہ جو سب سے زیادہ ناخواندہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی مختصر سے وقت میں اس کی ساری وجوہات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے مقصد. کسی بھی تعلیمی پالیسی کو بنانے سے پہلے اس کی باقی جو اس کے فیچر کرنے سے پہلے مقصدیت طے کرنی ضروری ہے کہ آپ جو تعلیمی پالیسی دے رہے ہیں یا تعلیمی نظام دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آج تک یہ 70 سالوں میں جتنی تعلیمی پالیسیاں بنائی ہیں اس میں ان تعلیمی پالیسیوں کے نتیجے میں ہم جو پروڈکشن دینا چاہتے ہیں، جو ہم آؤٹ کم لینا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ہم وہ لے رہے ہیں. جس طرح کے جن مقاصد کے تحت پالیسیاں بنی ہیں صحیح ان مقاصد کو کسی حد تک پورا کیا جا رہا ہے. ابھی میں جب آپ نے یہ کال تھرو کی ہے اور میں نے جو چند الفاظ سنے ہیں جو مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مجھے تعارف نہیں ہوا کہ کون تشریف فرما ہے آپ کے اسٹوڈیوز میں. یہ محترم عبد الوہاب سلیم صاحب ہیں، نوجوان تجزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ، وہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ماشاء اللہ. وہ جو فرما رہے تھے کہ یہ جو سی ایس ایس کرنے والے ہیں، پاکستان سپیریئر سروسز میں جانے والے ہیں، وہ انگریزی بولنے والے ہیں، وہ اردو دان طبقہ جو ہے وہ وہاں سے رہ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک پالیسی ہے اور پالیسی کے تحت یہ باقاعدہ طے کیا گیا ہے کہ اردو دان طبقے کو ناخواندہ قرار دے دیا جائے اور یہ طے ہو جائے کہ اردو دان طبقہ جو ہے وہ ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا. صحیح. اور جب یہ پالیسی کے تحت یہ کیا گیا ہے تو وہ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی بناتے وقت وہ سارے سٹیک ہولڈرز جو معاشرے کے بہت زیادہ ایفیکٹو رول پلے کر رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے اگر تعلیمی پالیسی بنائی جائے گی اور پھر اس کے فیچر طے کیے جائیں گے تو انشاءاللہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے، بہت بڑے بڑے دانشور موجود ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب تعلیمی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس میں چند مخصوص اذہان ملتے ہیں اور وہ چند مخصوص اذہان آپس میں مل کے ایک پالیسی بناتے ہیں مخصوص مقاصد کے تحت. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ حاصل بھی کرتے ہیں. سی ایس ایس کا تذکرہ کیا. اگر ہم پچھلے کچھ سالوں کے سی ایس ایس کے ریزلٹس دیکھیں تو ہمیں واضح طور پہ دیکھنے نظر آتا ہے کہ ہمارے جو آدھے سے زیادہ جو ہمارے اس کے اندر جن لوگوں نے امتحان کے لیے کوالیفائی کیا تھا، آدھے سے زیادہ لوگ اس کے اندر تو وہ اس میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے. تو یہ اس طرح کی غلط پالیسیاں بنانا ملک کے لیے، تو یہ لوگ جو ملک کی پالیسی بنا رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ ناکام ہونے والے جو لوگ ہیں اس کی بھی میں پھر ایک دفعہ پھر گزارش یہ کروں گا کہ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پالیسی کی غلطی ہے. وہ جو سی ایس ایس ہے اس میں بہت سارے لوگ شوقیہ دے دیتے ہیں، صرف اپنے کاغذات جمع کروا دیتے ہیں اور ان لوگوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، پڑھا نہیں ہوتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بیریئر لگ جاتا ہے نا لینگویج کا. دیکھیں پوری دنیا میں جب آپ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی بر صغیر کے اندر اور انہوں نے آ کے جب انگریزی نظام تعلیم رائج کیا تھا تو آپ دیکھیں نا ایک دم سے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ ایک دم سے ان پڑھ ہو گیا تھا. اور اسی پالیسی کو اگر ہم آگے لے کے چل رہے ہیں تو ابھی بھی ہم وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ مدارس کے ہیں چاہے وہ کالجز یونیورسٹیز کے ہیں، جن کو صرف انگریزی نہیں آتی، انگریزی ذریعہ تعلیم وہ ان کا نہیں ہے، ان کا براٹ اپ انگریزی کا نہیں ہے، وہ تو سرے سے سپیریئر سروسز کے لیے ہے ہی نااہل. اگر کوئی شخص جو ہے وہ انگریزی نہیں جانتا وہ تو جا ہی نہیں سکتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے جو مقاصد حاصل کر رہے ہیں اس
انگریزی کی بات نہیں ہے, طبقاتی نظام تعلیم ہے. پورے ملک کے اندر جو ایک طرح کا نظام نہیں یا دو طرح کے نظام نہیں ہے, یہاں تو ایسے کوئی ہمہ جہت قسم کا نظام ہے. کچھ 40 قسم کی یہاں پہ اسکول سسٹم ہے. ایک نیا آدمی اٹھتا ہے اور اس کے اپنے گھر میں اسکول بناتا ہے, اس کا نام رکھ دیتا ہے اسکول سسٹم. یعنی ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے, ہر گھر میں ایک نیا اسکول ہے اور نیا اسکول سسٹم ہے. کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ہے. ایسی پالیسیاں جب کسی ملک کی ہوں گی, تعلیمی پالیسیاں, تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی اگر کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے جو تمام معاشرے کے سٹیک ہولڈرز ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ان کو آن بورڈ لیا جائے اور پھر ایک ہمہ جہت اور جامع تعلیمی پالیسی بنائی جائے. پھر انشاءاللہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت ہے اور پاکستان کے اندر مواقع بھی بہت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو پچھلے دنوں فیصلہ آیا ہے سی ایس ایس کے حوالے سے کہ سی ایس ایس کو اردو زبان کے اندر منتقل کیا جائے اور اس کے جتنے امتحانات ہیں وہ اردو کے اندر ہی ہونے چاہیے, تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی, میرے خیال میں تو یہ بہت شاندار فیصلہ ہے. مجھ سے بھی, میں چونکہ مختلف حوالوں سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ساتھ منسلک رہا ہوں اور رہتا ہوں, مجھ سے بھی رائے لی گئی تھی کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور میں نے اپنی رائے یہی دی تھی کہ یہ تو ہماری قوم پر بہت بڑا احسان ہوتا اگر ہم ذریعہ تعلیم, ذریعہ امتحان جو ہے وہ اردو کر دیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا جیسے کہ پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے آپ وہاں کے سینئرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو پنجاب یونیورسٹی کا نصاب تعلیم جو ہے وہ کون متعین کرتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ شنید ایسی بھی ہے کہ حسن نثار صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہے وہ نصاب تعلیم تعین کرنے والی کمیٹی میں شامل ہیں. دیکھیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے, اور بورڈ آف اسٹڈیز میں مختلف اس خاص سبجیکٹ کے جو ماہرین تعلیم ہیں, مختلف طرح کے کالجز سے بھی, یونیورسٹیز سے بھی اور معاشرے میں سے بھی وہ لیے جاتے ہیں. ان کے اوپر مشتمل ایک بہت کمپریہنسو قسم کا اور ڈائیورس قسم کا ایک بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے. پورے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ بورڈ آف اسٹڈیز ہوتا ہے. مثلا جب ہم شعبہ اسلامیات کی بات کریں گے تو شعبہ اسلامیات کے بورڈ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ ظاہر ہے جرنلزم کے یا ماس کمیونیکیشن کے بورڈ کے اندر وہ لوگ نہیں ہوں گے, اور اپنے اس فن کے ماہر ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور پھر نصاب جو ہے مقرر کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے حسن نثار جو ہے وہ اپنے ایک خاص فیلڈ کا آدمی ہے, تو ماس کمیونیکیشن میں یا جرنلزم کی کسی بورڈ آف اسٹڈیز کا وہ رکن ہو تو یہ ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے صحافی ہو سکتے ہیں. اور یہ ڈپارٹمنٹ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں یا جو بھی ذمہ داران ہیں, ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو رکھنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو نہیں رکھنا. پھر یونیورسٹی سے وہ منظوری لیتے ہیں, پھر وہ بورڈ بنتا ہے, پھر وہ بورڈ کے اندر سارے نصابات ڈسکس ہوتے ہیں اور ساری باڈیز میں سے گزرتے ہیں, پھر جا کے کوئی نصاب مقرر ہوتا ہے. کوئی ایک شخص اگر حسن نثار صاحب یا کوئی اور آدمی اس کا ممبر ہوگا بھی, تو کسی ایک آدمی کی رائے سے نصاب متعین نہیں ہوتا پوری یونیورسٹی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت زیادہ تجربہ ہے تعلیمی حوالے سے, اور ماشاءاللہ آپ نے اس فیلڈ میں بہت دیر سے آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے, آپ کے نظر میں سارے کا سارا وہ نظام ہے, تو وہ کیا پاکستان کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے؟ نہیں جی, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رکاوٹ ہے. صرف اپنی ڈائمنشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے, اپنی جہت متعین کرنے کی ضرورت ہے, مقصدیت واضح کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر جو ٹرمنگ کر کے وہ جو بھی اس طرح اس میں ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو عناصر ہمارے مقصدیت کو, قومی مقصد کو, شرعی مقصد کو, ملکی مقصد کو اور ملی مقصد کو جو چیزیں خراب کر رہی ہیں, ان کو ان میں سے واش آؤٹ کرنا چاہیے. اور اگر مقصد تعلیمی پالیسی بنا لی جائے تو بہت شاندار ادارے پاکستان میں موجود ہیں. یہی ادارے بہت شاندار پروڈکٹ دے سکتے ہیں اگر مقصدیت واضح ہو, اور جو اس کے اندر اساتذہ پڑھانے والے ہیں ان کے سامنے بھی ایک ٹارگٹ ہو کہ ہم نے کون پروڈکٹ دینی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ملک کے اندر ایک تو جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ادارے موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن کے باقاعدہ ادارے موجود ہیں جو خاص ثقہ جو علم ہے قرآن و حدیث کا وہ دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ادارے بھی موجود ہیں. تو آخر میں آپ 2 منٹ کے اندر کیا ایسی اصلاحات پیش کرنا چاہیں گے کہ ان سب اداروں کو یکجا بھی کر دیا جائے اور ایک ایسا نظام تعلیم رائج کیا جائے جو ملک کو ملت کی ترقی کے لیے ہو؟
دیکھیں جی سارے ادارے یکجا تو ہو نہیں سکتے، خاص طور پر جب آپ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کے اداروں کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو الگ الگ ہی رہنا پڑے گا، لیکن بنیادی میٹرک تک تو یکجا ہو سکتا ہے۔ بالکل میں کروں کہ یہ پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک نہیں بلکہ انٹرمیڈیٹ تک مقاصد کو متعین کر کے ان مقاصد کو ریفلیکٹ کرنے والا نظام تعلیم اور پھر یکساں نظام تعلیم کم از کم انٹرمیڈیٹ تک ہوگا، تو پھر یہ ملک جو ہے اپنی ایک ڈائمنشن واضح کر کے، ایک مقصد واضح کر کے ایک جہت، ایک سمت اور ایک رخ پر چل پڑے گا۔ تو پھر آگے جو اسپیشلائزڈ ادارے ہیں وہ ظاہر مختلف رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک بہترین مسلمان جو ہے وہ انجینئر بنے گا، بہترین مسلمان ڈاکٹر بنے گا، بہترین مسلمان پروفیسر بنے گا، بہترین مسلمان جو ہے پورے معاشرے کے لیے انتہائی مفید انسان بنے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ قابل افراد موجود ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام وہ بھی مقصدیت سے آری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم جو اسکول کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس پروسیس سے گزرتا وہ اپنے زندگی کے 16 سے 17 سال اس پروسیس میں گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب ایک ماسٹر لیول کی ایجوکیشن حاصل کر کے جب وہ معاشرے کے اندر جاتا ہے، تو اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میرے خیال سے 100 میں سے 70 بلکہ 80-90% جو بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، وہ اس سوال کے جواب سے بالکل ناآشنا ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو جینے کا مقصد نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو پاکستان کی ترقی کا مقصد نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو اسلام کی سرفرازی کا مقصد نہیں دیں گے، اس وقت تک نہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کے اندر امن جو ہے اس کی صورتحال جو خراب ہے وہ دوبارہ اپنی راہ کے اوپر گامزن ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ جو فکری انتشار ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ آخر میں صرف 2 منٹ میں اپنے مہمان جناب عبدالوہاب سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر ملک کے اندر ایک تعلیمی نظام وضع کیا جائے تو وہ کیا سفارشات پیش کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کا نظام ہو جس کی وجہ سے ملک کے اندر یہ فکری انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ جی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اور اس سے پہلے ہمارے دوسرے جو معزز مہمان تھے سید علی صاحب، انہوں نے بھی گزارش کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طبقاتی تقسیم جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو ایک جو یکساں نظام تعلیم ہوگا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا تعلیم کے حوالے سے کہ نظام کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری میں بات کروں گا کہ اساتذہ کے حوالے سے کہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک جو اساتذہ ہیں ان کے اندر جو تعلیم کے ساتھ ان کے اندر تربیت والی چیز بھی ہونی چاہیے کہ وہ صرف طلاب کو جو ایک ان کو نصاب متعین کر دیا گیا ہے اسی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کے اندر اخلاقی اقدار اور جو ہے ان کی جو اخلاقی تربیت وہ بھی کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو نظام تعلیم جیسا کہ وہ بھی عرض کیا گیا کہ اردو میں کر دیا جائے، قومی زبان میں کر دیا جائے جو کہ ہر کوئی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ قومی زبان سے محبت پیدا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری نوجوان نسل کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو اصل حروف تہجی ہے اس میں اردو لکھنا نہیں جانتے، وہ رومن کے اندر اردو لکھتے ہیں اور دوسری اردو پڑھنا بھی نہیں جانتے، اردو کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی نہیں جانتے۔ تو یہ اس سے ہمارا ایک بہت بڑا جو علمی ادبی اور اسلامی ذخیرہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے مسلسل اپنی جو ہے قومی زبان اس کے ساتھ یہ جو ہے رویہ جو ہے برقرار رکھا۔ اور چوتھی بات یہ ہوگی کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے اداروں پہ، ٹھیک ہے، اگر پرائیویٹ ادارے موجود بھی ہیں تو ان پہ بھی وہی چیک بیلنس ہو جو کہ گورنمنٹ اداروں پہ، اور گورنمنٹ اداروں میں جو سہولیات ہیں بنیادی طور پہ ان کو بہتر بنایا جائے۔ اور باقی جو ہے اپنے اس پروگرام کی شروع میں بھی عرض کیا کہ جو تعلیمی پالیسی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے اور ہمارے سب صوبوں کو سب چیزوں کو دیکھ کے بنائی جائے، اور اس میں جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس کے اندر جو ہے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ این جی اوز کی جو مداخلت ہے بہت زیادہ، خاص کر کے مجھے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کیونکہ میں قریبی طور پہ جانتا ہوں، تو ہماری پنجاب گورنمنٹ کی جو منسٹری آف ایجوکیشن اس کے ساتھ بہت زیادہ جرمن این جی او تو ایک باقاعدہ طور پہ منسلک ہے جو بہت زیادہ ہماری جو تعلیمی اقدار ہیں ان کو بگاڑ رہی ہے، تو ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے۔ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جی ناظرین کرام، آپ
ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے facebook/بات چیت شو BATCHEETSHOW. اسی طرح آپ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. وہاں پر بھی Twitter/بات چیت شو کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے اسی وقت اسی جگہ پر. تب تک کے لیے خدا حافظ.